ماہ رمضان المبارک کے جمعہ مبارکہ میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ یہ ماہ مبارک نہایت ہی رحمتوں اور برکتوں سے معمور ہے۔ اس ماہ مبارک میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کے لیے روزوں کی فرضیت رکھی، اور روزے کا مقصد اللہ کریم نے سورہ بقرہ میں بیان فرمایا، لعلکم تتقون۔ روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو، پرہیزگاری حاصل ہو۔ بحیثیت مسلمان یہ ماہ مبارک ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کا بہترین موقع فراہم کرتا ہے کہ اس ماہ مبارک میں سحری کو بیدار ہو کر روزہ رکھنے کی نیت کر کے برکتیں حاصل کی جاتی ہیں، اور سارا دن اپنے رب کریم کی رضا اور خوشنودی کے لیے حلال لذتوں اور حلال چیزوں سے صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک اپنا دامن بچاتے ہیں، تاکہ ہمارے اندر حرام سے بچنے کا جذبہ پیدا ہو اور ہمیں ایسی مشق ہو جائے کہ جس رب کریم کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے حلال چیزوں کو ترک کیا ہے، اسی رب کریم کی رضا کے لیے پوری زندگی کے لیے ہم نے حرام سے بھی کنارہ کش ہو جانا ہے۔ اس مقصد کے لیے روزے فرض کیے گئے۔ جیسے جیسے رمضان الکریم اپنے اختتام کی طرف اور اپنی تکمیل کی طرف بڑھ رہا ہے، اس کا ایک ایک لمحہ نہایت قیمتی، نہایت گراں مایہ ہے کہ اس کی ایک ایک ساتھ سے، ایک ایک لمحے سے مکمل فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم اپنے آپ کو بدلنے کی پوری کوشش کریں، اسلامی سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالیں، اسلامی ماحول میں، دینی ماحول میں اپنے آپ کو لائیں، برائی کے ماحول سے نفرت ہو جائے، برائی کے ماحول سے دور رہ کر نیکی کے ماحول کے ساتھ وابستہ ہو جائیں۔ اس مقصد کے لیے ہی روزے فرض کیے گئے، اور ہمیں اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے۔ جس شخص نے اس ماہ مبارک میں اپنی اصلاح کر لی، اپنی زندگی کے احوال کو، کیفیات کو تبدیل کر لیا، اس نے روزے کے مقصد کو بھی حاصل کر لیا، اور مسلمان کو جیسا بننا چاہیے ایسے بننے کی کوشش کرنے والوں میں اس کا نام شامل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں جس قدر محنت فرماتے، تعلیم امت کے لیے تھا کہ اس آخری عشرے کو ضائع مت کرنا، اپنے آپ کو تبدیل کرنا۔ یہ ساری نعمتیں اللہ کریم نے اہل ایمان، اہل اسلام کے لیے رکھی ہیں۔ اعتکاف کو دیکھ لیں، آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کی تلاش کو دیکھ لیں، اور صدقہ فطر کی ادائیگی کو دیکھ لیں۔
یہ سارے ایسے اعمال اور افعال ہیں جن کے ذریعے سے بندہ نیکی کے ماحول سے وابستہ ہوتا ہے، نیکی کے ماحول سے جڑتا ہے۔ اپنے آپ کے ماحول کو اچھا کرنا، اپنی صحبت کو اچھا کرنا، اپنا بیٹھنا اور اٹھنا ان لوگوں کے ساتھ رکھنا جن کے اپنی زندگی کے احوال جو ہیں وہ ٹھیک ہوں، تاکہ ان کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے سے ہم بھی ہر قسم کے گناہ سے، ہر قسم کی بدی سے، ہر قسم کی برائی سے محفوظ رہیں۔ ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے، اس لیے ماحول کی تبدیلی بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بعض ایسے مرض ہیں، کسی شخص کو اگر وہ بیماری اور مرض لگ جائے تو ڈاکٹر اسے کہتے ہیں کہ اس کی آب و ہوا چینج کرو، اس کے ماحول کو چینج کرو۔ کچھ بیماریاں ایسی ہیں کہ لوگ صحت افزا مقام پہ مریض کو لے جاتے تھے۔ ایک زمانے میں ٹی بی ایسی ایک مرض تھی جو عام تھی، تو مری کے قریب ایک جگہ ہے ایوبیہ، وہاں آج بھی ٹی بی کا بہت بڑا ہاسپٹل ہے۔ ڈاکٹر تجویز کرتے تھے کہ اس کو سینیٹوریم میں لے جاؤ ایوبیہ میں، تاکہ وہاں درخت ایسے ہیں، وہاں کی فضا ایسی ہے کہ اس کی بیماری جو ہے اس کو کم کرنے میں اور ختم کرنے میں مدد ملے گی۔ اسی طرح اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ایک گرد و غبار تو وہ ہے جو گاڑی چلتی ہے تو گرد و غبار اڑتا ہے، اور ایک گرد و غبار ایسا ہے کہ جو گناہوں کا گرد و غبار ہوتا ہے، کہ جو نظر تو نہیں آتا لیکن ان گناہوں کے ماحول، بدی اور برائی کے ماحول میں رہتے ہوئے آدمی اس گرد و غبار کا شکار ہو ہی جاتا ہے۔ جیسا کہ سود کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، پچھلے خطبات و دروس میں آپ سن چکے ہیں کہ شریعت مطہرہ میں سب سے بڑا حرام جو ہے وہ سود ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی جتنا بھی بچنا چاہے بچ نہیں سکے گا، سود کا گرد و غبار کہیں نہ کہیں اس کے جسم پر، اس کی آنکھ پر، اس کی ناک پر وہ سود کا گرد و غبار ضرور پڑ کے رہے گا۔ یہ ماحول جو ہے، ماحول کی تبدیلی، اعتکاف دراصل اسی لیے ہے کہ آدمی ماحول کو بدلتا ہے، دنیا سے الگ تھلگ ہو کر ایک عشرے کے لیے وہ گوشہ نشین ہو جاتا ہے۔ اور اعتکاف کہتے ہی خلوت نشینی کو ہیں، اگر خلوت نشینی نہ ہو بلکہ جلوت نشینی ہو تو پھر اعتکاف کا تو فائدہ نہیں ہوتا۔ کہ جیسے پہلے مجمع لگا کے بیٹھتے تھے ویسے ہی معتکف مجمع لگا کے بیٹھے تو خلوت نشینی کا مقصد جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، تنہائی، خلوت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف میں بیٹھتے تھے تو حضور باقاعدہ ایک خیمہ لگاتے تھے، اور خیمے سے حضور نے کوئی گفتگو فرمانی ہوتی تھی تو آپ خیمے سے خود باہر تشریف نہیں لاتے تھے، اپنا سر اقدس خیمہ ہٹا کر باہر نکال کر حضور کسی سے بات فرماتے تھے۔ تو خلوت نشینی جو ہے، یعنی بری مجلس سے تنہائی بہتر ہے، بری مجلس سے تنہائی بہتر ہے۔ اس لیے ماحول کو بدلنا، اس کے لیے ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے اور دین کے ساتھ جڑنا چاہیے، وابستہ رہنا چاہیے۔ دنیا تو فانی ہے، چند روزہ ہے، یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے کوئی نہیں آیا، جو بھی آیا ہے ایک دن یہاں سے جائے گا۔ اس لیے آج کے خطاب جمعہ میں آج ایک ایسے عمل کا ہم قرآن مجید کا مطالعہ کر رہے ہیں، آیت کریمہ پڑھ رہے ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو ایک بات کا حکم دیا ہے،
لیکن حکم دینے سے پہلے رب ذوالجلال نے اسے اپنا عمل بتایا ہے۔ قرآن مجید میں کئی حکم ہیں، اقیم الصلاۃ، صحیح ادا کرو نماز، آتوا الزکوٰۃ، بر وقت ادا کرو زکوٰۃ، کتب علیکم الصیام فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، نماز صحیح ادا کرو۔ یہ اللہ کے حکم ہیں، رب کریم کا عمل نہیں۔ وہ نماز کا حکم دیتا ہے، خود نماز پڑھنے سے پاک ہے۔ روزہ رکھنے کا حکم دیتا ہے، خود روزہ رکھنے سے پاک ہے۔ زکوٰۃ دو، اس کا حکم ہے، خود زکوٰۃ دینے سے پاک، کیونکہ وہ خالق ہے اور یہ کام مخلوق کے ہیں۔ لیکن ایک حکم ایسا ہے رب ذوالجلال کا جو میرے رب کریم کا عمل بھی ہے اور اللہ کریم کا حکم بھی ہے۔ وہ حکم دینے سے پہلے اللہ کریم نے اپنا عمل بیان کیا۔ یہ 22واں پارہ ہے، سورہ الاحزاب ہے، اور اس کی آیت نمبر 56 ہے۔ رب کریم نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بلا شبہ اللہ تعالی اور اس کے فرشتے یصلون درود بھیجتے ہیں، علی النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی میرے اس محبوب کریم پر درود بھی بھیجو اور میرے محبوب کریم پر اچھی طرح سلام بھی عرض کرو۔ حکم دینے سے پہلے اللہ کریم نے اپنا عمل بیان کیا کہ یہ کام میں بھی کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی کرتے ہیں، اور وہ کام ہے درود و سلام۔ اس موضوع کا انتخاب اس لیے آج میں نے کیا کہ جمعۃ المبارک کے لیے ہم جمع ہیں، اور آج کے دن کے بارے میں میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث شریف کے راوی ہیں، اور سیاستہ میں ابن ماجہ شریف میں یہ حدیث شریف ہے۔ آج کے دن جو سید الایام ہے اور مسلمانوں کی ہفتہ وار عید ہے جمعۃ المبارک، ان اللہ تعالی جعل الجمعۃ عیدا للمسلمین، رب ذوالجلال نے جمعے کے دن کو مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنایا ہے۔ آج کے دن کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اکثر الصلاۃ علیہ یوم الجمعہ، کہ جمعے کے دن مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھا کرو۔ قرآن مجید میں تو مطلقاً حکم آ گیا کہ محبوب کریم پر درود بھی بھیجو، سلام بھی بھیجو۔ یہ کام عرش والا رب بھی کرتا ہے، اس کے فرشتے بھی کرتے ہیں۔ ایمان والو تم بھی یہ کام کرو۔ لیکن آج کے دن کے حوالے سے جمعۃ المبارک، جمعہ شریف کے بارے میں نبی نور و رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر الصلاۃ علیہ یوم الجمعہ، یہ جو جمعے کا دن ہے یہ کثرت درود شریف کے لیے ہے، کثرت درود شریف، زیادہ سے زیادہ اس دن درود شریف پڑھا کرو۔ فرمایا فَإِنَّهُ يَوْمٌ مَشْهُودٌ، باقی دنوں کی نسبت اس دن آسمان سے ملائکہ زیادہ تعداد میں اترتے ہیں، زیادہ تعداد میں اترتے ہیں، اس لیے مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھا کرو۔ جب حضور نے یہ ارشاد فرمایا تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے اہل ایمان کو ایک بشارت دی۔ فرمایا جب کوئی بندہ مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے، بلغنی صوتہ حیث کان، وہ جہاں سے بھی درود شریف پڑھے اس کی آواز مجھ تک پہنچتی ہے، اس کی آواز مجھ تک پہنچتی ہے۔ اسی حدیث میں ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صحابہ نے پوچھا وَبَعْدَ وفاتِكَ یا رسول اللہ،
حضور جب آپ دنیا سے پردہ فرما جائیں گے، اپنی قبر انور میں تشریف فرما ہوں گے، تو کیا اس وقت بھی درود شریف کی آواز آپ تک پہنچے گی؟ تو نبی نور و رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ہاں، بعد وفاتی، میرے وصال کے بعد بھی پوری روئے زمیں پر، پورے قرۂ ارضی پر جہاں کہیں کوئی درود شریف پڑھے گا، اس کے درود شریف پڑھنے کی آواز مجھ تک پہنچے گی۔ اور حضور نے اس پر جو دلیل بیان فرمائی وہ غور سے سن لے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پر نبیوں کے جسم کے کھانے کو حرام کر دیا ہے۔ فنبی اللہ حی ویرزق، نبی اپنی قبر میں زندہ ہوتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں۔ شب معراج نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، مررت بقبر موسیٰ فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، نبی کریم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، معراج کی شب جب میں معراج پہ جا رہا تھا، میرا گزر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی قبر کے قریب سے ہوا، تو میں نے دیکھا کہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اگر موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی حیات برزخی کا یہ عالم ہے، تو میرے نبی کریم علیہ السلام کی حیات برزخی کی کیفیت کیا ہو؟ تو جمعے کے دن اہل سنت و جماعت کی مساجد میں نماز جمعہ کے بعد حضور کی بارگاہ میں درود و سلام عرض کیا جاتا ہے، سلام پڑھا جاتا ہے، درود شریف پڑھا جاتا ہے۔ وہ اس حدیث پر عمل ہوتا ہے کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرو، لہٰذا ادائیگی جمعۃ المبارک کے بعد ہر صاحب ایمان کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ادائیگی جمعۃ المبارک کے بعد وہ سلام عرض کر کے نبی پاک پر درود شریف پڑھ کے مسجد سے باہر جائے، کیونکہ آج کے دن کثرت سے درود شریف پڑھنے کی نبی کریم علیہ السلام نے تلقین فرمائی۔ یہ اللہ کا عمل بھی ہے اور اللہ کا حکم بھی ہے۔ یہاں نہایت اختصار پیش نظر ہے کہ اللہ کی سنت اور حضور کی سنت، ایک طرف اللہ کی سنت اور ایک طرف نبی پاک کی سنت، دونوں سنتیں، اللہ کی سنت حضور کی سنت سامنے ہو تو درجے کے اعتبار سے اللہ کی سنت کا درجہ بڑا ہے، اللہ کی سنت کا درجہ بڑا ہے۔ نماز، روزہ، نیک اعمال، یہ نبی پاک کی سنت ہے۔ ہر نیک عمل نبی پاک کی سنت ہے، لیکن درود و سلام واحد عمل ہے جو میرے رب کریم کی سنت ہے، میرے رب کریم کی سنت ہے۔ اسی لیے امام غزالی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ درود شریف افضل ترین عبادت ہے، باقی ہر عبادت نبی پاک کی سنت، لیکن نبی کریم علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنا یہ اللہ کی سنت ہے۔ اب ایک مرتبہ جو درود شریف پڑھتا ہے، اس حوالے سے چند احادیث آج کے بیان جمعہ میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ سیاستہ کی مشہور کتاب ہے سنن نسائی، اس کی حدیث کا نمبر ہے 1258 نمبر حدیث ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث شریف کے راوی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، من صلی علی مرتن فصلی اللہ تعالی علیہ عشرا، جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 مرتبہ اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور اسی حدیث میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جو ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے نا، ایک مرتبہ،
10 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی اس پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کے 10 درجات جو ہیں وہ بلند کر دیے جاتے ہیں۔ من صلی علیہ مرۃ، ایک مرتبہ درود شریف پڑھا، 10 گناہ معاف، 10 اللہ کی رحمتیں ملی، 10 درجے بلند ہوئے صرف ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے سے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث شریف کے راوی ہیں، اور یہ مصنف عبد الرزاق میں حدیث شریف ہے، صحیح ابن حبان میں یہ حدیث شریف ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 3116 نمبر حدیث ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ فرشتے زمین میں گھومتے رہتے ہیں، زمین میں گھومتے ہیں فرشتے، اور جہاں کوئی بندہ مجھ پر درود شریف پڑھ رہا ہو تو وہ مجھے میری امت کا سلام پہنچاتے ہیں۔ ان فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، وہ اس بندے کا نام لیتے ہیں، اس کے باپ کا نام لیتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا فلاں امتی فلاں کا بیٹا فلاں جگہ بیٹھ کر آپ پر سلام عرض کر رہا ہے، آپ پر درود شریف پڑھ رہا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ان ملائکہ کی ڈیوٹی ہے کہ وہ ان کا محبت بھرا درود اور محبت بھرا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ ایک حدیث شریف تو یہ ہے، اور ایک حدیث شریف یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاں بھی کوئی درود شریف پڑھے اس کے درود شریف کو میں سنتا ہوں اور درود شریف پڑھنے والے کو پہچانتا بھی ہوں۔ اب ان دونوں حدیثوں کے درمیان محدثین نے تطبیق فرمائی، ایک ہے محبت سے، توجہ سے، ہر طرف سے توجہ ہٹا کر خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کی طرف متوجہ ہو کر نبی پاک پر درود شریف پڑھنا، ایک یہ ہے کہ توجہ اور طرف ہے اور درود شریف بھی پڑھا جا رہا ہے، تو جو عدم توجہ سے پڑھتا ہے اس کا درود فرشتے پہنچاتے ہیں، اور جو کامل توجہ سے، یکسوئی سے، ادب و احترام سراپا ادب و احترام بن کے درود شریف پڑھتا ہے، اس کے درود شریف کو براہ راست نبی کریم علیہ السلام خود سماعت فرماتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک حدیث شریف ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انی اسمع صلاۃ اہل محبتی واعرفہم، جب کوئی بندہ محبت سے مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے میں خود اس کے درود شریف کو سنتا بھی ہوں، واعرفہم، اور درود شریف پڑھنے والے کو پہچانتا بھی ہوں۔ یہ افضل ترین عبادت ہے، اور امام غزالی علیہ رحمہ نے درود شریف کے حوالے سے بڑی پیاری بات لکھی کہ ہر عبادت ظنی القبول عبادت ہے۔ ظن کا معنی ہے گمان، کوئی بھی نیک عمل کریں تو وہ ظنی القبول عمل ہے۔ ظنی القبول کا مطلب اور معنی یہ ہے کہ عمل کیا ہے پتہ نہیں قبول ہوا یا نہیں، نماز پڑھی ہے پتہ نہیں قبول ہوئی یا نہیں، روزہ رکھا ہے پتہ نہیں قبول ہوا یا نہیں، حج کیا ہے پتہ نہیں قبول ہوا یا نہیں، زکوٰۃ دی ہے پتہ نہیں قبول ہوا ہے کہ نہیں۔ ظنی القبول ہے ہر عبادت، لیکن نبی پاک پر درود و سلام پڑھنا قطعی القبول عبادت ہے۔ قطعی القبول، قطعی القبول کا معنی ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ درود شریف پڑھے اور قبول نہ ہو۔ قطعی القبول کا معنی ہے ہر حال میں قبول، ہر حال میں قبول۔ تو درود شریف ایک ایسی عبادت ہے جو قطعی القبول عبادت ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب بھی درود شریف پڑھا جائے کمال
محبت میں ڈوب کر پڑھا جائے، سراپا ادب و احترام بن کے درود شریف پڑھا جائے۔ اور اس کی جو برکات ہیں وہ حدیث شریف میں بیان کی گئی ہیں، جن میں سے میں چند حدیثیں عرض کرتا ہوں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے تو ہم نے دیکھا کہ آپ کے چہرہ مبارک پر خوشی کے آثار دکھائی دے رہے تھے، حضور بہت خوش تھے۔ تو حضور جب تشریف لائے تو آپ نے فرمایا میرے پاس جبریل امین آئے، میرے پاس جبریل امین آئے اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو یہ بات خوش نہیں کرتی کہ آپ کا رب فرماتا ہے کہ آپ کی امت میں سے جو بھی آپ پر ایک بار درود پڑھے گا میں اس پر 10 بار درود پڑھوں گا، اور آپ کی امت میں سے جو بھی آپ پر ایک بار سلام پڑھے گا میں اس پر 10 بار سلام پڑھوں گا۔ درود شریف الگ ہے اور سلام الگ ہے، دو چیزوں کا حکم ہے اس آیت میں، اکیلے درود کا حکم نہیں، دو چیزوں کا حکم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، صلو علیہ، درود بھیجو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ایک حکم۔ دوسرا حکم وسلموا، اور سلام بھی عرض کرو۔ درود الگ ہے، سلام الگ ہے، جیسا کہ نماز میں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، التحیات میں جب پڑھتے ہیں نا تشہد میں تو یہ سلام ہے، یہ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ نماز کے اندر نبی پاک پر سلام ہے۔ نماز اللہ کی عبادت ہے اور اللہ کی عبادت کے اندر نبی پاک پر سلام بھی ہے، نبی پاک پر درود بھی ہے۔ سلام پہلے ہے اور نماز کے اندر درود بعد میں ہے۔ سلام تو پڑھ لیا، اب جب درود پڑھتے ہیں تو پھر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو دو چیزوں کا حکم ہے، ایک درود کا اور ایک سلام کا، اور دونوں نماز کے اندر رکھے، سلام پہلے رکھا اور درود نماز کے اندر بعد میں رکھا۔ اب جو ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ کا درود بھیجنا کیا ہے؟ اللہ 10 مرتبہ اس بندے پر رحمتیں نازل فرماتا ہے جو نبی پاک پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے۔ پڑھا ایک مرتبہ اور اللہ کی 10 رحمتیں اسے ملتی ہیں۔ اور سلام الگ ہے، سلام الگ ہے، جس نے ایک بار حضور کو سلام عرض کیا اللہ تعالیٰ اس کو 10 مرتبہ سلام بھیجتا ہے، اللہ اس کو 10 مرتبہ سلام عطا فرماتا ہے۔ تو دو چیزوں کا حکم آیا، صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ جب سلام کا حکم آیا تو فرمایا تسلیما، خوب اچھی طرح میرے محبوب پر سلام بھی عرض کیا۔ دو چیزوں کا حکم ہے، درود و سلام کا۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان کے بعد جب حضور کو اطلاع کرنے کے لیے کاشانہ نبوت پہ جاتے تھے کہ نمازی جمع ہو گئے، گھڑیاں تو تھی نہیں، صحابہ جمع ہوتے تھے، حضرت بلال حضور کو اطلاع کرتے تھے، حضور تشریف لا کر صحابہ کو نماز پڑھاتے۔ تو حضرت بلال کا یہ معمول تھا کہ جب اطلاع کرنے جاتے تو حضور کو آواز نہیں دیتے تھے دروازے پہ کھڑے ہو کے، بلکہ دروازے کے ایک سائیڈ پہ کھڑے ہو کے پڑھتے تھے السلام تو والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ یا رسول اللہ، درود اور سلام دونوں عرض کر کے پھر عرض کرتے حضور صحابہ جمع ہو گئے، تشریف لائیے اور ان کو نماز پڑھا دیجیے۔ دعا کی ابتدا میں بھی اور آخر میں بھی درود شریف پڑھا جاتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا
کہ جب بندہ اپنے رب سے دعا مانگتا ہے وہ زمین اور آسمان کے درمیان دعا معلق رہتی ہے جب تک درود شریف نہ پڑھا جائے۔ جب درود شریف پڑھا جاتا ہے تو دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے۔ اس لیے درود شریف کی ابتدا میں بھی اور درود شریف دعا کے آخر میں بھی اور دعا سے پہلے بھی درود شریف پڑھا جاتا ہے تاکہ جو درمیان میں دعا مانگی ہے وہ ہر حال میں قبول ہو جائے۔ تو درود شریف دعا سے پہلے شروع کریں تو درود شریف سے دعا شروع کریں، دعا ختم ہو تو درود شریف پر ختم ہو، تاکہ درمیان میں جو دعا ہے وہ بھی قبولیت کی سند پا لے۔ اس درود شریف کی برکت سے وہ دعا جو ہے وہ بھی درجہ قبولیت کو پہنچ جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، اور یہ جلاء الافہام میں شیخ ابن قیم نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور جلاء الافہام میں اس حدیث کا نمبر 108 ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، من صلی علیہ بلغنی صوتہ حیث کان، جو مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے اس کی آواز مجھ تک پہنچتی ہے، حیث کان، خواہ وہ کہیں بھی ہو، کہیں بھی ہو۔ جب وہ درود شریف پڑھتا ہے فرمایا بلغنی صوتہ، اس کی آواز مجھ تک پہنچتی ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے عرض کیا وبعد وفاتک یا رسول اللہ، حضور وصال کے بعد بھی آواز پہنچے گی؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بعد وفاتی، ہاں میرے وصال کے بعد بھی جب بھی کوئی مجھ پر درود شریف پڑھے، سلام عرض کرے، اس کی آواز مجھ تک پہنچے گی، کیونکہ ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر انبیاء کرام علیہم التسلیمات کے اجسام کو کھانا حرام کر دیا ہے۔ یہ حدیث شریف ابن ماجہ سے بھی میں نے سنا دی، اور جلاء الافہام میں ابن قیم نے بھی اس حدیث کو نقل کیا، اور حدیث کا نمبر 108 ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ درود شریف ایک ایسی اہم ترین عبادت ہے کہ جو براہ راست نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے۔ جیسے ہی درود شریف پڑھا جاتا ہے نا، وہ فوراً حضور کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ ادھر ہمارا درود شریف زبان سے جاری ہوتا ہے، وہ مکمل ہوتا ہے تو عین اسی وقت وہ حضور کی بارگاہ میں پہنچ بھی جاتا ہے اور قبول بھی ہو جاتا ہے۔ اور حضرت سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دلائل الخیرات میں نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام سے ایک مرتبہ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ ہم آپ پر درود شریف پڑھتے ہیں، ہم آپ پر درود شریف پڑھتے ہیں، حالانکہ وہ لوگ جو درود شریف پڑھتے ہیں وہ آپ سے غائب ہوتے ہیں، دور ہوتے ہیں، آپ سے غائب بھی ہوتے ہیں اور دور بھی ہوتے ہیں، اور جو آپ کے بعد آئیں گے، جو آپ کے ان دو شخصوں کا آپ کے نزدیک کیا حال ہے؟ ان دو شخصوں کا آپ کے نزدیک کیا حال ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے عاشقوں کا درود خود سنتا ہوں، اسمع صلاۃ اہل محبتی، میں اپنے محبت والوں، اپنے پیار والوں، مجھ سے عشق کرنے والے جب درود شریف پڑھتے ہیں، فرمایا اسمع، میں خود سنتا ہوں، وَأَعْرِفُهُمْ، اور انہیں پہچانتا بھی ہوں، اور جو دوسروں کا درود ہے وہ فرشتوں کے ذریعے مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ ایک ہے محبت اور عشق میں ڈوب کر درود شریف پڑھنا، ایک ہے رسمن درود پڑھنا، رسمن درود شریف بھی پڑھ رہا ہے، در و دیوار کو دیکھ رہا ہے، آنے جانے والوں کو دیکھ رہا ہے،
توجہ اور طرف ہے، ان کا درود شریف فرشتے پہنچاتے ہیں، جو نہ دائیں نہ بائیں کی خبر، بے خبر ہو جاتا ہے زمانے سے، کامل توجہ سے درود شریف پڑھتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں عاشق اور محبت والا جب درود پڑھتا ہے تو میں ڈائریکٹ اور براہ راست اس کے درود شریف کو سنتا بھی ہوں اور اس کو پہچانتا بھی ہوں۔ تو میرے اعلیٰ حضرت نے اس لیے فرمایا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سے۔ اللہ اکبر۔ امام شہاب الدین قسطلانی نے ایک دفعہ درود شریف کی محفل منعقد کی، ایک آدمی نے بڑا عجیب سوال کیا، شرح زرقانی جلد نمبر 12 اور صفحہ نمبر 205 پر ہے۔ ایک بندے نے عجیب سوال کر دیا، اس نے کہا کہ زمین اللہ کی کتنی وسیع ہے، مشرق مغرب شمال جنوب، تو ایک وقت میں کئی بندے اگر درود پڑھتے ہوں، ایک وقت میں کئی بندے اگر درود شریف پڑھتے ہوں تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب کے درود شریف کو ایک ہی وقت میں کیسے جواب دیتے ہیں؟ جب سلام عرض کیا جاتا ہے تو حضور جواب دیتے ہیں، اسی لیے ایک شعر ہے کہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے اور سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے، درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے اور سلام پڑھنے سے۔ امام شہاب الدین قسطلانی سے بڑا سوال نازک کیا گیا کہ اگر 1 کروڑ بندہ درود شریف پڑھ رہا ہے ایک وقت میں، 1 کروڑ بندہ ایک وقت، تو حضور سب کا جواب کیسے دیتے ہیں؟ انہوں نے جو جواب دیا نا، وہ جواب میں ایک شعر پڑھا، شعر عربی کا ہے، اس کا میں معنی آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ نے بڑا پیارا جواب دیا، جس طرح آسمان کے وسط میں سورج ایک ہے، آسمان کے وسط میں سورج ایک ہے، مگر اس کا نور مشرق و مغرب کے تمام شہروں کو منور کرتا ہے۔ اسی طرح جس طرح سورج ایک ہے، شرق غرب شمال جنوب تمام شہروں کو منور کرتا ہے، اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کا نور بھی زمین کے مشرق و مغرب میں رہنے والے تمام ایمان والوں کے دلوں کو منور کرتا ہے۔ آفتاب، سورج تو ایک ہے، حضور ہیں آفتاب نبوت، حضور ہیں آفتاب رسالت۔ اگر سورج ایک وقت میں سب کو منور کر رہا ہے تو آفتاب نبوت کا نور بھی تمام مومنوں کے دلوں کو منور کرتا ہے۔ اور دوسری مثال آپ نے بڑی پیاری دی، ایک فرشتہ ہے جس کا نام ہے عزرائیل، فرشتے کا نام کیا ہے؟ اس کے وہ فرمانے لگے کہ اس کے حال پہ غور کر، عزرائیل کے حال پہ غور کر۔ وہ آدمی کی آنکھیں کھلی، کان اس نے کھڑے کر لیے، فرمایا اس کے حال پہ غور کر۔ وہ متوجہ ہوا، فرمایا غور کر، وہ ہزاروں لاکھوں روحیں دنیا کے مختلف کونوں سے ایک ہی وقت میں قبض کر لیتا ہے، لاکھوں لوگوں کی ایک وقت میں موت، روح ایک وقت میں روحیں نکالتا ہے۔ کون؟ عزرائیل علیہ السلام۔ اللہ اکبر، لاکھوں روحیں دنیا کے مختلف کونوں سے ایک ہی وقت میں قبض کر لیتا ہے، حالانکہ ایک روح کا قبض کرنا اسے دوسری روح کے قبض کرنے سے مشغول نہیں رکھتا، کہ ایک بندے کی روح قبض کر رہا ہے تو دوسرے کی روح نہیں نکال سکتا۔
وہ ایک وقت میں سب کی روحیں نکالنے پر قادر ہے۔ اگر اللہ نے اس کو قدرت دی ہے تو میرے نبی کریم علیہ السلام، اگر ایک فرشتے کو اتنی وسیع طاقت ہے، ایک فرشتے کو اتنی وسیع طاقت ہے کہ ایک وقت میں لاکھوں ہزاروں روحوں کو نکال لے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعت طاقت کا کیا عالم ہوگا۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ حضور تو تمام فرشتوں سے افضل و اکمل ہے، حضور تمام فرشتوں سے افضل اور اکمل ہے۔ اگر فرشتے کی اتنی طاقت ہے تو حضور کی طاقت کا اندازہ کرو۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سے۔ حضور سے محبت کرنا سیکھو، درود شریف پڑھنے کی کچھ ادب بھی سیکھ لو۔ سن لیا آپ نے، جو عدم توجہ سے پڑھتا ہے فرشتے پہنچاتے ہیں۔ اچھا آپ یہ پسند کریں کہ حضور خود سنیں یا آپ کا درود فرشتہ لے جائے؟ نہیں، جو دل کہتا ہے وہ کہے۔ حضور خود آپ کا درود شریف سماعت فرمائے، یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ اور بندہ کو لے جائے توڑا سلام؟ وہ بندے دا نام پاویں جبریل ہی ہوئے۔ جب اتنا مزہ ہے کہ ڈائریکٹ جب سرکار سن رہے ہیں تو درود شریف پڑھنے والے کی خوش قسمتی کا کوئی اندازہ ہے کہ ادھر درود شریف پڑھ رہا ہے، ادھر آقا پہچان بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں۔ اس کے لیے ایک شرط ہے اس میں دل میں محبت پیدا کرو، دل میں حضور کی محبت پیدا کرو، پھر جمعہ پڑھ کے بھاگو نہ، درود شریف پڑھ کے جایا کرو۔ اتنی تو محبت حق بنتا ہے نا سرکار سے، جن کی خاطر ایمان ملا، قرآن ملا، دین ملا، ان پہ سلام پڑھا جا رہا ہے تو پھر سلام پڑھ کے جاؤ نا۔ جب محبت سے پڑھو گے آقا ڈائریکٹ سنتے ہیں، براہ راست سنتے ہیں، لیکن شرط ہے محبت۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ عشق سرکار کی ایک شمع جلال و دل میں بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا۔ وآخر دعوانا